وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا اور ہمارے پیدا کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ ہم گناہ کریں، پھر توبہ کریں اور اللہ ہم کو معاف فرمائے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں اختیار والی مخلوق بنا کر کے بھیجا ہے. ہم کو گناہ کرنے کا اختیار دیا ہے اور ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ ہم گناہ سے بچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق ہی اس مزاج پہ کی ہے. بائی ڈیفالٹ اللہ رب العالمین نے ہم کو ایسا بنایا ہے کہ گناہ ہم سے سرزد ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، خطائیں ہوں گی، بھول چوک ہوگی. بعض علماء نے کہا کہ انسان بنا ہی نسیان سے ہے. نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھولنا. تو بھولنا، غلطی کر لینا، تقصیر ہو جانا، کوتاہی کر دینا، یہ انسان کی فطرت اور نیچر کا حصہ ہے. اللہ نے انسان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے. اسی لیے انسان سے یہ تقاضا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا کہ تم کو غلطی نہیں کرنا ہے، بالکل نہیں کرنا ہے، تم کو فرشتوں جیسا بن کر کے رہنا ہے، کیونکہ فرشتوں جیسا ہم کو بنایا ہی نہیں گیا. انسان میں اور فرشتوں میں کیا فرق ہے؟ فرشتے غلطی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. وہ کسی معاملے میں جہاں اللہ نے ان کو حکم دیا ہو نافرمانی نہیں کرتے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ سب کرتے ہیں. بلکہ اللہ کی ہر مخلوق ایسی ہے. سورج، چاند، ستارے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، پر یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کا اختیار نہیں دیا. سورج کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ ٹائم ہو جائے تو نکلو، نہیں من بول رہے تو ایک دن مت نکلو. ہے اختیار سورج کو، ہم کو اختیار ہے نا. فجر کی اذان ہو رہی ہے، دل بول رہا ہے تو اٹھو، نہیں دل بول رہا ہے مت اٹھو. نہیں اٹھو گے گناہ ملے گا، پر جبر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. زمین و آسمان کو اللہ نے ایسا پیدا نہیں کیا. ہاں، اللہ نے فرمایا ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. کہا تم کو آنا پڑے گا، خوشی سے آؤ، ناپسندیدگی سے آؤ، تم کو آنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا ہم اطاعت کرتے ہوئے آتے ہیں. سورج، چاند، ستارے، یہ چاند ہے، یہ ایک اپنے محور میں گردش کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے محور سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے. ہم اپنے حدود توڑ دیتے ہیں، حلال کو حرام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورج کو حدود توڑنے کی اجازت نہیں دی، چاند کو حدود توڑنے کی اجازت نہیں دی. تو اللہ نے ہم کو ایسا بنایا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے پیچھے یہ حکمت ہی تھی کہ ایسی مخلوق رہے گی جس کو اختیار دیا گیا. اختیار دیا ہے تو گناہ کرے گی، نافرمانی کرے گی، نافرمانی کرے تو توبہ کرے گی، توبہ کرے گی تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا. کیونکہ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ توبہ کرے اور اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب نیکیوں میں سے، بلکہ سب سے محبوب نیکی یہ ہے کہ بندہ توبہ کر لے. گناہ سے بچ نہیں سکتا ہے تو توبہ کرے، گناہ ہو جائے توبہ کرے، گناہ ہو جائے توبہ کرے. اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. بندہ دور چلا جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، واپس آتا ہے تو اللہ اور خوش ہوتا ہے. اور کتنا خوش ہوتا ہے، یعنی توبہ کتنی اللہ کو خوش کرنے والی عبادت ہے. وہ تو آپ کو واقعہ پتہ ہی ہے کہ ایک آدمی ہے صحرا میں جا رہا ہے، اس کی اونٹنی غائب ہو گئی ہے. پرانے زمانے میں جو مسافر ہوتے تھے وہ آج کے مسافروں کی طرح نہیں ہے. بھئی آج آپ کا بیگیج غائب ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پھر سے حاصل کر لیں گے، ایئرپورٹ پہ جا کر کے کلیم کر دیں گے، ایئر لائن والے آپ کو اس کا معاوضہ دے دیں گے. پرانے زمانے میں لوگ لمبا سفر کرتے، صحراؤں کا، ریگستان سے گزرتے تھے. صحرا میں جب بندہ گزر رہا ہو ریگستان سے تو اس کا سارا ڈیپینڈنس اس کی سواری پر ہوتا تھا. کیونکہ پیدل تو انسان ریگستان میں سفر کر کے نہیں جا سکتا، مر جائے گا وہ. ہاں، بھوک سے مر جائے گا، پیاس سے مر جائے گا.
اس کا پورا جو توشہ ہوتا تھا وہ اس کی زندگی ہوتی تھی. تو کہیں پہ سویا اور اٹھنی غائب ہو گئی. ہم سمجھتے ہیں اٹھنی غائب ہونے کا مطلب صرف اٹھنی غائب ہو گئی. اٹھنی نہیں غائب ہوئی, اس کی زندگی غائب ہو گئی سمجھو. صحرا میں, بیچ صحرا میں اگر آپ سمجھو کوئی ڈیزرٹ پار کر رہا ہے, ہاں سہارا ڈیزرٹ, اور بیچ راستے میں اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے تو مر جائے گا وہ. اتنے زہریلے سانپ, بچھو, پھر پیاس, بھوک کی شدت, وہ زندہ نہیں رہ سکتا. جہاں پہ کھانے کے لیے کھانا نہیں, پینے کے لیے پانی نہیں, تو وہ صرف اٹھنی غائب نہیں ہوئی, وہ اس کی زندگی ختم سمجھو. اور سویا ہوا ہے اور اب وہ پریشان, ڈھونڈ رہا ہے نہیں مل رہی, تھکار کے آ کے سو جاتا ہے. سو کے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی اٹھنی واپس آ گئی. ہاں کتنا خوش ہوتا ہے وہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشی کا عالم یہ بتایا, خوشی سے کہتا ہے کہ اللہ انتا عبدی و انا ربک. یعنی کبھی کبھی گڑبڑاہٹ میں آدمی پہچان نہیں پاتا نا میں کیا بول رہا ہوں. وہ جو میں نے کل کہا تھا اللہ کے رسول کیا دعا مانگتے تھے, اللہم انی اسألک کلمۃ الحق کی فی الغضب والرضا. اللہ تعالیٰ میں غضب اور رضا میں صحیح بات بولنے کی تجھ سے توفیق مانتا ہوں. کبھی کبھی آدمی خوشی میں سمجھ ہی نہیں پاتا میں کیا بول رہا ہوں. کہتا اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں, تو میرا بندہ ہے. ہاں تو وہ اتنا گھبرا, اتنی خوشی ہو جاتی ہے. اللہ نبی نے فرمایا للہ احق, للہ کیسے الفاظ ہیں کہ افرح بتوبۃ العبد, اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے. اب سوچیے اس آدمی کی خوشی سوچیے, پھر یہ سوچیے اللہ کی خوشی. اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش جاتا ہے. اس کی اونٹنی واپس آنے سے زیادہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ بندہ واپس آ گیا, چلا گیا تھا وہ. توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے رجوع کر لینا, واپس آ جانا. تابہ یتوب کا مطلب ہوتا ہے واپس آ جانا. گناہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں, توبہ کر کے ہم واپس اللہ تعالیٰ کے پاس آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بہت پسند کرتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. اس لیے مانگے جانے والی چیزوں میں سب سے اعلیٰ ترین چیز کیا ہے؟ مغفرت. استغفار اصل میں کیا ہے؟ استغفار بھی ایک دعا ہے. استغفار کیا ہے؟ ایک طرح کی دعا ہے. اس میں بندہ اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا استسقا ہے, یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کرنا. الف سین تا جہاں پہ آتا ہے اس سے مراد طلب کے معنی اس کے اندر ہوتے ہیں. تو بندہ استغفار کرتا ہے, اللہ بہت پسند آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بندے خوب استغفار کریں. اچھا استغفار کا تعلق صرف گناہوں سے نہیں ہے, بندہ نکی کر کے بھی استغفار کرتا ہے. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ہاں یعنی بندہ نیکی کر کے بھی اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی تو کر دی ہے لیکن 100% ہو نہیں پایا, تو میری نیکی قبول فرما لے اور کوتاہیاں معاف فرما دے. ہمارے ساتھ یہ بہت بڑا پرابلم ہے, ہم نیکی کر کے ایسا سمجھتے ہیں اب ریزرو ہو گیا, ہاں اب کوئی ٹینشن نہیں لینا ہے. بھائی کیا بھروسہ کہ یہ نیکیاں اللہ تعالیٰ کی قبول بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ یہ تو اللہ ہی تعالیٰ جانتا ہے قیامت کے دن جو تھوڑی بہت نیکیاں کر رہے ہیں, قیامت کے دن اس کا کیا حاصل نکلنے والا ہے. ہاں یعنی ایسا نہ ہو, ہم کو تو بہت امید ہے, پر بہت سارے لوگ بہت امید لے کے قیامت کے دن پہنچیں گے, لیکن سب ان کے امید کے خلاف ہوگا. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. مطلب قیامت کے دن وہ سامنے آئے گا جس کے ان کو توقع ہی نہیں تھی. وہ سوچ رہے تھے خود تو نیکیاں لے کر کے آیا ہوں, ادھر پتہ چلا کہ بھائی نمازیں قبول ہی نہیں ہوئی تھی, روزے قبول ہی نہیں ہوئے ہیں, حج کر کے آئے تھے قبول ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے. ہاں وہ نتیجے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں کامیاب فرمائے. اس لیے صرف عبادتیں نہیں کرنا چاہیے, اس کی قبولیت کے لیے دعا اور اس میں ہونے والی کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت بھی طلب کرنی چاہیے. یعنی بعض سلف کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم, یہ دعا ہے نا ربنا تقبل منا, کس کی دعا ہے یہ؟ حضرت ابراہیم کی دعا ہے. کہتے ہیں کہ جب اس دعا پر پہنچتے تو بے تحاشا روتے تھے. کیوں روتے تھے؟ کہتے تھے دیکھو ابراہیم کون ہے؟ اللہ کا خلیل ہے. اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہا ہے. اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے, اللہ نے کہا تھا نا گھر بنانے کے لیے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. اللہ کا خلیل اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنا رہے. پھر بھی
ڈرا ہوا ہے کہ پتہ نہیں یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں میرا قبول ہوگا کہ نہیں قبول ہوگا، تو اپنے بچے کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ یہ جو محنت کی ہے تیرے لیے اس کو قبول فرما لے، تو سننے والا تو جاننے والا ہے۔ ہاں ہم نہیں ڈرتے، ہم کو لگتا ہے بس 4 وقت کی نمازیں پڑھ لی ہیں، جنت میں تو سیدھا جانا ہے ہم کو۔ ہاں تو ڈرا رہنا، اس لیے عبادتوں کے بعد استغفار ہے۔ ہاں آپ نماز پڑھ کے کوئی گناہ تھوڑی کرتے ہیں کہ گناہ کرتے ہیں، نماز پڑھنا تو ثواب کا کام ہے نا، پر نماز ختم ہوتی ہی سلام پھیرتے آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر استغفر اللہ، میں اللہ تیری مغفرت طلب کرتا ہوں۔ یعنی میں اپنی نماز دیکھوں پھر یہ سوچوں کہ تیری عظمت، تو میری نماز تیری عظمت سے تو میچ ہی نہیں کرتی ہے، میں تو وہ تیری تعظیم کا حق نہیں ادا کر پایا اور کبھی نہیں کر پاؤں گا حق ادا، تو یہ تو بہت کمتر ہے، تیری شکر گزاری کا، تیری عبادت کا حق تو مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جب بندہ اپنی عبادتیں دیکھتا ہے تو غرور میں نہیں آتا، اس کو تو لگتا ہے کچھ نہیں ہو پایا، میرے بس میں ہی نہیں رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اللہ یہ جیسا ہو سکا میں نے کر دیا، اب تیری میں مغفرت طلب کرتا ہوں کہ اس کو ہی قبول فرما لے۔ ہاں یعنی وہ جو فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان فرشتوں سے بھرا ہوا ہے، چرچرا رہا ہے، ان کے وزن سے آسمان چرچرا رہا ہے، اتنے فرشتے بھرے ہوئے ہیں جو ہزاروں سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے ہیں، کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، اللہ کی تسبیح و حمد بیان کر رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا، ہم سے نہیں ہو سکتا حق ادا۔ کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کے حق ادا کر سکتا ہے؟ اپنی عبادتوں کو دیکھو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کر سکتے ہیں ہم؟ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کون ہوگا اللہ کی تعریف کرنے والا؟ اللہ کے میں فرمائے ان اخشاکم باللہ واتقاکم انا، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے اللہ کا خوف رکھنے والا، سب سے بڑا پرہیزگار عبادت گزار میں ہوں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رات کی تنہائی میں۔ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی بستر پہ نہیں ہیں، ٹٹولا تو پتہ چلا اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، رات کی تنہائی میں نبی اپنے اللہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہ تعالیٰ تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں تیری نافرمانی سے، اور تیری عفو و درگزر کی پناہ چاہتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ اللہم لا احصی ثناء علیک، اللہ تعالیٰ میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں ہوتا، میں کر ہی نہیں سکتا۔ بندہ ہاتھ اپنے کھڑے کر دے، ہاں غرور میں مبتلا نہ ہو، میں نہیں کر سکتا، اللہ میرے بس میں نہیں ہے۔ انت کما اثنیت علی نفسک، اللہ تو ویسا ہے جیسا تو نے اپنی تعریف کری، میرے بس میں نہیں، میں نہیں کر سکتا۔ یہ احساس ہمیشہ بندے کو رہتا ہے، معافی مانگتے رہے بندہ۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے کلمے کو بلند کرنے میں لگا دی، جان مال آل اولاد عزت سب قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، ہاں سب قربان کر دیا۔ کیوں؟ تاکہ اسلام کا جو چھوٹا سا پودا بویا ہے وہ ایک تناور درخت بن جائے، اور وہ چھوٹا سا پودا تناور درخت بن گیا۔ فوج در فوج لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ایک ایک ڈیلیگیشن عرب کے الگ الگ قبیلوں کا آ رہا ہے، پورا قبیلہ مسلمان ہو جا رہا ہے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ آ کر کے۔ اللہ کی فتح و نصرت آ گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ اب آپ کو گھمنڈ نہیں کرنا ہے کہ میری محنت کامیاب ہو گئی، میرا مشن مکمل ہو گیا، اتنی بڑی تعداد میں لوگ میرے ہاتھ پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرو، پاک صرف اس کی ذات ہے، باقی کمال کسی کو نہیں حاصل ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ، اور توبہ کرو، استغفار کرو۔ ہاں اپنے کامیابی کے شکھر پہ پہنچ کر کے نبی سے کیا کہا جا رہا ہے؟ استغفار کرو۔ اپنی ترقی کے عروج پر، فتح و نصرت کے عروج پہ پہنچ کے کیا جا رہا ہے؟ استغفار کرو۔ تو استغفار صرف گناہوں سے جڑی ہوئی چیز نہیں ہے، استغفار تو بندے کو نیکیاں کر کے بھی استغفار کرنا ہے۔ ہاں یعنی حج کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ حج کیا ہے بھائی، کتنی محنتیں کرتا ہے بندہ حج کے اندر، ہاں جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں وہاں لوٹو، اور پھر کیا کرو؟
اللہ سے استغفار کرو. عبادتوں کے بعد اس لیے استغفار ہے. ہاں اس لیے استغفار کو لازم پکڑ لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. ایک مجلس میں 100 مرتبہ بیٹھ کے استغفار کر لیتے تھے. ہاں استغفار کو اپنے زبان کی زینت بنا لو. عبادتیں یعنی جو بعض علماء کہتے ہیں نا کہ جو تصفیہ ہے وہ تزکیہ جو ہے وہ تزیین سے پہلے. آپ کو گھر اگر سجانا ہے تو پہلے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ گھر کو صاف کرنا پڑتا ہے. استغفار کیا ہے؟ گھر دل کی صفائی، دل پاک ہوتا ہے. تو پہلے تزکیہ ہے، پہلے تطہیر کا عمل ہے. استغفار کر کے گناہوں سے پاک کرو. اور استغفار میں بہت سارے اللہ کے نبی سے کلمات منقول ہیں، لیکن ایک دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استغفار کی ایسی ہے جو سید الاستغفار کہلاتی ہے. ہاں یعنی استغفار کے کلمات کی سردار. استغفار بہت سارے جملوں سے استغفار ہوتا ہے، مغفرت طلب کی جاتی ہے، پر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ شداد ابن اوس کی روایت ہے صحیح بخاری کی، اللہ نے فرمایا سید الاستغفار ان تقولا، سید الاستغفار یہ کہ تم کہو اللہم انت ربی. اب یہ جو دعا ہے استغفار کی، اس میں استغفار کے بہت سارے معنی ایک ساتھ جمع ہو گئے، اس لیے اس کو سید الاستغفار کہا گیا. اور صبح و شام اس کا جو ہے وہ پابندی کرنی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنہ. جو صبح کے وقت یہ بات یقین کے ساتھ کہے پورے اور اسی دن اس کی موت ہو جائے رات ہونے سے پہلے تو وہ جنت میں جائے گا. اور جو رات میں دل کی یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو وہ اہل جنت میں سے ہے. کیا ہے اس دعا کا معنی؟ صرف معنی دیکھ لیتے ہیں، شرح میں بہت زیادہ نہیں جاتے. اللہم انت ربی، اللہ تعالیٰ تو میرا رب ہے. اللہ کے لیے ربوبیت کا اقرار. وہی بات جو میں نے آپ سے شروع میں کہی، ہر دعا میں کہہ رہا ہوں کہ دعا میں وسیلہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا. بندہ کہہ رہا ہے اللہم انت ربی، اللہ تو میرا رب ہے، میرے سارے کام بنانے والا تو. مجھے رب میں 3 چیزیں پائی جاتی ہیں نا، خالق، مالک، رازق. اللہ تعالیٰ پیدا بھی تجھے تو نے کیا، مالک بھی میرا تو ہے، اور جو میرا کام ہو رہا ہے، جو بھی میری بگڑی بنی ہوئی ہے، جو بھی مجھے رزق ملا ہے، نعمت ملی ہے، سب تیرے دینے سے ملی ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت، اللہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. وَأَنَا عَبْدُكَ، اور اللہ میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. کیسا لجاجت ہے دعا کے اندر. ہاں کیسا بندہ اپنے تعلق کا اظہار کر رہا ہے، اسی لیے اس کو سید الاستغفار کہا گیا ہے. وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اللہ تعالیٰ میں تیرے عہد اور وعدے پر ہوں جتنا میری طاقت ہے، جتنا مجھ سے ہو رہا ہے میں کر رہا ہوں اللہ. ہاں یعنی بندہ اس میں بھی غرور نہیں ہے، کمزوری کا اعتراف ہے کہ میں تو کمزور ہوں اللہ، اپنی استطاعت بھر اتنا کر پا رہا ہوں، اتنا میں کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں تیرا کوئی باغی بندہ ہوں اور جس نے بغاوت اختیار کر کے انکار کر دیا ہے. کر رہا ہوں میں، اتنی میری کوشش ہے، اتنی میری طاقت ہے، اتنا میں لگا ہوا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا صَنَعْتُ، اللہ جو میں نے کیا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی مجھ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں، مجھ سے نافرمانیاں ہو گئی ہیں، میں محنت کر رہا ہوں پر کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں، مجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، اور ان گناہوں میں شر ہے، گناہوں میں نقصان ہے، گناہ تباہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے واقعے سے پیغام یہی دیا کہ گناہ نعمتوں کو چھین لیتا ہے، جنت سے نکلوا دیتا ہے. تو میں نے جو کیا ہے اس میں شر تو ہے، پر اگر تو چاہے تو اس شر سے مجھے بچا سکتا ہے. میری نافرمانیوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ابو لک بنعمتک علیہ، اللہ تو نے مجھ پر جو نعمت کی میں اس کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں، تیری نعمتوں کو تسلیم کرتا ہوں، تیری نعمتوں کا منکر نہیں ہوں، تیرے کرم فرمائیوں کا منکر نہیں ہوں، میں مانتا ہوں کہ تو نے مجھ پر نعمت کی. وابو لک بذنبی، اور اپنے گناہوں کی بھی میں اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ سے خطائیں ہوئی ہیں. یعنی استغفار کا آغاز گناہوں کے اعتراف سے ہوتا ہے، اس لیے مان لو. یعنی شیطان میں حضرت آدم میں کیا فرق ہے؟ حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی تھی اور شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی، غلطی دونوں سے ہوئی تھی، پر کیا ہوا؟ شیطان اڑ گیا، وہ اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے لگا، اس نے مانا ہی نہیں میں گناہ کیا، اس نے کہا میں نے صحیح کیا. ہاں خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں نے صحیح کیا اللہ تعالیٰ اس کو سجدے کا انکار کر کے، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا ہے. اس نے قیاس کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اور اپنی غلطی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. حضرت آدم سے بھی غلطی ہوئی، فوراً کیا کیا؟
ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے ظلم کیا اپنے نفس پر، میری غلطی ہے. ہاں آپ استغفار میں یہ کلمہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اللہ میں نے اپنی نفس پہ بہت ظلم کیے، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرو اللہ کے سامنے، اڑ مت جاؤ. ہاں استغفار میں بہت ضروری ہے. ابو لک بذنبی، میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی، تو اللہ معاف فرما دے، انہ لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا ہے. تجھ سے معافی اس لیے مانگ رہا ہوں کہ معاف تو ہی کر سکتا ہے، تو معاف نہ کرے تو کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ توحید ہے، یہ توحید ہے کہ اللہ نہ بخشے تو کوئی نہیں بخش سکتا. جیسے پیر مریدوں والا چکر چلتا ہے، فلاں کے بابا بخشوا دیں گے، فلاں پیر بخشوا دیں گے، فلاں مرید بخشوا دیں گے. صوفی لوگ کہتے ہیں کہ بعض جو ہے وہ اپنے پیروں کے بارے میں کہ وہ بھائی قیامت کی دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اڑ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میرے مریدوں کو نہیں ڈالے گا تو میں جنت میں نہیں جاؤں گا. ایسا کسی کے اللہ کے سامنے نہیں چلتی. معاف کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے. اس میں بھی بہت لوگوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا کہ توبہ کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو دے دیا. جیسے عیسائی جا کر کے پادریوں سے کنفیس کراتے ہے نا، کنفیس ہوتا ہے نا ان کے یہاں پہ، چرچ میں جا کر کے اپنے گناہ پادری کے سامنے بیان کرتے ہیں. لا یغفر الذنوب الا انت، اللہ تعالیٰ میں تو یہ کہتا ہوں تو نہ بخشے تو کوئی بخشنے والا نہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ تعالیٰ تو اگر نہ معاف کرے، تو اگر بخشش نہ کرے، تب تو ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، میں بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا ہے. یہ وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا وسیلہ، اللہ کی عظمت کا اعتراف. تو یہ دعا یاد کر لیں، یہ بہت مشکل دعا بھی نہیں ہے، آسان دعا ہے، انشاءاللہ یاد بھی ہوگی آپ لوگوں کو. ہاں یاد کر لیں. اس کو سید الاستغفار کہا جاتا ہے، استغفار کی سردار ہے. اور جو بندہ صبح کو یہ دعا پڑھ لے، اگر شام ہونے سے پہلے اس کی موت ہو جائے تو جنت میں جائے گا، اور شام کو پڑھ لے تو صبح ہونے سے پہلے اگر اس کی موت ہو گئی تو وہ جنت میں جائے گا. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اور معنی کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ موقنا بہا، دل کی یقین کے ساتھ پڑھیں. تو دل میں یقین کب ہوگا؟ جب معنی کو سمجھیں گے. تو معنی کو سمجھ کر کے پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فائدہ مند ہوگا. تو دعاؤں کی سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا یہ اس کا آخری گھڑی تھی. کل انشاءاللہ تعالیٰ میں چلے جاؤں گا، تو میں نے سوچا کہ آخری دعا سید الدعا ہو، سید الاستغفار ہو. تو یہ استغفار کی سردار ہے یہ دعا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے. توبہ کی توفیق نہ دے تو بندے کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی، ان پر نادم ہونے کی اور ان پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ خیرا.